اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، جو آپ کی ریڈنگ ہوتی ہیں احادیث کے حوالے سے جو بتاتے ہیں جعفری صاحب، اور جو دنیاوی حالات ہیں اس کو ذائچوں کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاتے ہیں، اور الحمدللہ جو بتاتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے اور 100% ایکوریٹ آتا ہے۔ جعفری صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں ٹرمپ جو اسٹریٹ آف آبنہ ہرمز کو اسٹیٹ آف ٹرمپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ آبنہ ٹرمپ، یہ آبنہ ہرمز والا معاملہ، ناکہ بندی والا معاملہ، کیا دنیا اب بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ بات کروں گا اسی پہ جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ وعلیکم السلام تھینک یو بھائی، سر، تھینک یو۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، ہمیشہ آپ خوش رہیں۔ میں سر عام سا آدمی ہوں، نہ تو میں نے کبھی کلیم کیا کہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس سے جو چاہے کر لے، وہ مالک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو بھی انرجیز ہیں ان کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنی رائے دے لوں۔ اصل میں جب میں ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں نا، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے، ایسکٹالوجی کی جنگ ہے، جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا ہے جس کو، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ ہی کا 5واں سال ہے، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ جو ہے نا یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور اس میں جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے کہا تھا 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی، یہ آرمگیڈون سے پہلے جو ہوگی، اور اس کی بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اب رہ گئی بات جو آپ نے کی کہ آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ، تو نو وے، نیور۔ اور یہ جتنی مشکلات اب ٹرمپ صاحب کو آنے والی ہیں، اب آپ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ایران سر نہیں ہارتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں جب ظاہر سی بات ہے انرجیز کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کبھی بھی کلیم نہیں کرتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہے۔ میں اس علم کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس علم کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان کو بہت سارا وقت گزر جاتا ہے تو بہت سارا وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو سچویشنز بنی ہوئی ہے، جنگ ایسکلیٹ کر رہی ہے، جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ اس میں سٹاپ کا بٹن ختم ہو گیا، اب صرف پاز کا بٹن رہ گیا۔ پاز کا بٹن جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ اس میں ہے، اور یہ بھی اب تھوڑا پاز نہیں ہے۔ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ جنگ بندی تو ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک یوگ بدلا ہے، اور پھر اس میں نے ایک اور عرض کی تھی، میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا، میں نے کہا تھا یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اٹ ٹیکس ویکس اور منتھس، تو یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ یہ دوبارہ بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کو شہر غرق کریں گے، اور دوسری ان کی ایک اسی جنگ کے بارے میں حدیث ہے کہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ صرف آسمان سے آگ برسانے والے تیروں کا نظارہ کیا ہے، اور وہ بھی ابھی پورا نہیں کیا، ابھی اور بہت سارے چلنے ہیں، ابھی تو پانیوں میں آگ لگنی باقی ہے۔ اور پھر میں جیسے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پلوٹو جب ایکویریس میں آتا ہے نا تو چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن بدلتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن۔ جو بہت سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں، جو بہت نیچے ہوتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا 90 ڈگری کا ٹرن آتا ہے، ٹوٹل 90 ڈگری اس کا ٹرن آتا ہے، اور یہ چیزیں بالکل ایز اٹ از بدلتی ہیں، اور یہ حالات ہو رہے ہیں، سپر پاورز کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور میں ایک اور عرض کرتا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت آقاؤں کو بڑی مصیبتیں کچھ پڑنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور باقی پڑ جائیں گی۔ حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں۔ 2025 کا ذائچہ 1941 کا تھا، اور 2026 کا ذائچہ 1942 کا ہے، تو یہ وہی سیکنڈ ورلڈ وار کے پوری کی پوری
جو ہے وہ انرجیز بنی ہوئی ہیں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب تھرڈ ورلڈ وار ٹرگر ہو سکتی ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. سر یہ جنگ پوری دنیا میں اب لپیٹ میں لے لے گی. مڈل ایسٹ تو پہلے ہی مجھے ہے. لگتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیل چکی ہے آلریڈی, اور مڈل ایسٹ کے بھی اب ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. کار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی یاس کی عورتوں کو میں بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو بنی یاس جو ہے وہ کس کی؟ عبد قیس. اور سرکار نے کہا تھا عبد قیس کی وجہ سے خطہ عرب تباہ ہوگا. عبد قیس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سیویئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ چیزیں اتنی سکون سے ہو جائیں گی اور سارا کچھ جو ہوگا. حالات بہت مشکل ہیں. ابھی تو ہم بیٹھ کے ذرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے ذرا سوچ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہے. سر وہ جو آگ کب ہماری چھتوں سے ہوتی ہوئی ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ گریٹر اسرائیل اور پھر آخری نشانیوں کی جو بات ہو رہی تھی, کیا یہ سلسلہ کار اب 7 سال کی یہ جنگ اگر تو اینڈ آف ٹائم یہ اس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل اسی طرف جا رہی ہے. سرکار نے کہا تھا آرمگیڈون سے پہلے یہ بڑی جنگ ہوگی. اس کو سمجھیے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مرضی ہو جائے وہ ہونا ہے. آپ کی زبان اطہر سے نکلا گریٹر اسرائیل بننا ہے تو بننا ہے. آپ کی زبان اطہر سے نکلا کہ جو ہے تھرڈ ٹیمپل بننا ہے تو بننا ہے. جو مرضی ہو جائے چاہے 10 منٹ کے لیے بنے, بننا ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنے نا اور گریٹر اسرائیل بنے نا. تو سر گریٹر اسرائیل کی ایکسپینشنز تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں. اسرائیل جس طرح یو پی ای میں آ کے پینیٹریٹ کر چکا ہے تو یہ تو ابھی حالات اور بہت تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں. ابھی تو آپ نے صرف او پیک اور او آئی سی سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, ابھی تو آپ کہیں اور سے بھی نکلتے ہوئے دیکھیں گے. یو ول سی اٹ. سر اسرائیل کا یہ بھی خبریں آئی کہ اسرائیل اپنا سارا ویپن اور سارا اسٹاک ٹرانسفر کر رہا ہے یو اے سے, یو اے کے اندر. اب یو اے اگر وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں تو پھر مسلمانوں کی حالت کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر مسلمان آپس میں لڑیں گے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے, اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات کہی ہو اور وہ ہو نا. آپ نے کہا تھا یہ ملامت الکبریٰ کی جو جنگ ہوگی اس میں مسلمان عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ لڑیں گے. مسلمان عیسائی اور یہودی آپ نے ایک طرف دیکھ لی ہیں. اب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں کہ جی وہ شیعہ دی تو سنیاں دی. دین سنی شیعہ کا نہیں ہے, دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا دین ہے, اور وہ دین ہے, وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وہی سارا کچھ ہے. پیغام کیسا؟ پیغام صرف یہی ہے کہ یہ بہت 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 کروشل ٹائم ہے. اس وقت اگر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں تو جوڑ لیں, باقی کچھ نہیں بچنا. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے اندر جھانک لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگائے. دعا کریں پوری دنیا میں امن ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, جس وقت بھی چاہیں توبہ اگر آپ دل سے کریں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے. عاطف مجید سید جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.